بریک کے بعد خوش آمدید. ایک تاثر یہ ہوا شاید آج مقدمے سے میں نے دیکھا کہ کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی باتیں تھی کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے. خان صاحب کے باہر آنے کے لیے ذرا تھوڑا سا ہمیں چاروں طرف نظر دوڑانی ہوگی. اسد کیسر صاحب سے شروع کرتا ہوں میں کہ انہوں نے تو ڈیٹ دی تھی نا کہ 5 مئی کو وہ باہر آ جائیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کسی نے کہا کہ جی وہ 15 مئی کو باہر آ جائیں گے. بہت سارے لوگ یہ دعوے کرتے تھے. اب جس طریقے سے کیسز اڑائے جا رہے ہیں یا اڑ رہے ہیں اپنے میرٹس کی بنیاد پر, تو پھر یہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس بات میں کہیں نہ کہیں کوئی وزن ضرور ہے. یہ ہوا میں نہیں ہے. کوئی سیٹلمنٹ ہے؟ یہ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ابھی تو کٹی موجود ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, اور خان صاحب کی کٹی ابھی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو جنرل عاصم منیر صاحب کا اور جو جنرل شریف صاحب کا بیان تھا, احمد شریف صاحب کا, ان بیانات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہ ہی تو کوئی ڈیل ہو رہی ہے, نہ ہی کوئی ریلیف ملنے کا کوئی امکان ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہے یا عدلیہ جو ہے وہ ان کے سہولت کار بنی ہوئی ہے, تو اب سہولت کاری والا کام نہیں ہو رہا. دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں جس سے یہ اور واضح ہو جائے گا. سائفر کیس کا اصل خوفناکیت اس کے اندر یہ تھی کہ اس میں کہا کیا گیا اور اس کے اوپر اس کو بلڈ اپ کیا کیا گیا. ٹھیک ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان اور امریکہ جو 70 سال سے ایک دوسرے کے اتحادی ہیں, ان کے تعلقات کس نہج پر پہنچ گئے تھے آپ کو یاد ہے نا, خراب ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس کو سنوارنے میں ابھی کتنا وقت مزید لگے گا. مگر جنہوں نے وہ مقدمہ بنایا, سزا تو وہ اس میں جو بھی ہوگی فائنل وہ ہم دیکھیں گے, لیکن انہوں نے فوکس کیا کیا کہ سائفر گم ہو گیا. جی پرائم منسٹر صاحب سے گم ہو گیا. اور خدا کے واسطے یہ مقدمہ تو نہیں تھا. مقدمہ تھا یہ تھا کہ آپ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اتنا بڑا بھانڈا بیچ بازار کے بقول پی ٹی آئی کے لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں کیسے پھوڑ دیا, لہرا کے اس کو کہ یہ لکھا ہے اس میں, یہ کہا ہے اس نے. یاد ہے نا آپ کو سارا منظرنامہ. اس کو تو آپ نے چھیڑا ہی نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں جی بس وہ ایک سائفر تھا, ایک ڈاکومنٹ تھا جو گم ہو گیا ان سے. تو مجھے تو دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے اندر بھی ریلیف بہت بڑا ملے گا انہیں. اب پھر یہ الزامات ججز پر لگا کہ بھائی یہ ان کی سہولت کاری کر رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کیسز کی نوعیت جس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, اس میں تو جان بچتی دکھائی نہیں دیتی ہے. اب اگر تو اسی طریقے سے ریلیف ملتا رہا تو پھر وہ جو ہوا میں باتیں کی جا رہی تھی, جو ہم سمجھتے تھے کہ ہوا میں ہے, وہ کہیں ریالٹی نہ بن جائے. صاحب ایسے پاناما کیس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف کو ریلیف نہیں ملے گا, یہ کھا گئے, لٹ گئے, مار کر لیا انہوں نے پاکستان کا. ایٹ دی اینڈ ایونچولی سزائیں بھی تو ختم ہو گئی نا, سب کچھ ختم ہو گیا. ایسے عمران خان کے ساتھ ہے تھا اس میں اگر آپ کو میں کریکٹ کروں تو اس میں بھی نواز شریف کا نام کہیں نہیں تھا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہم سب کو یہ بتایا نا, اور پاناما کو استعمال کر کے الٹیمیٹلی اقامہ گھڑنا پڑا. ایک لمبی چوڑی جی آئی ٹی بنائی جس نے 10 والیوم بنائے. آپ کو یاد ہے اس 10ویں والیوم کے بارے میں کتنے تھریٹ تھے کہ اگر وہ کھل گیا تو پتہ نہیں قیامت سے کم کوئی منظرنامہ نہیں ہوگا. اب 90 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی یہی کہہ رہی تھی نا حکومت. اچھا جی, اب یہ جو اگلی بات جو میں کر رہے تھے ہم لوگ وہ یہ کہ خان صاحب کو تو ریلیف ملا ہے, اب اس کے ساتھیوں کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو گیا. علیم گنڈا کے پور کے بارے میں یہ کیس بڑا خوفناک تھا, جی ایچ کیو پہ حملے کا اٹیک. لیکن یہ کہ اس حملہ کیس سمیت 11 مقدمات میں ان کو جو ہے ضمانت ان کی مل گئی ہے. تو اگر تو یہ سفر دوسری طرف شروع ہو گیا ہے تو پھر تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ خان صاحب باہر آئے کہ آئے. ہم خان صاحب کے باہر آنے کو گرج نہیں کر سکتے, ہماری خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم نے جب بھی کبھی یہ بات کی ہے اس کانٹیکس میں کی ہے کہ جو کیسز ہیں ان میں سے چند کیسز کی نوعیت بڑی سنگین ہے. لیکن اب دیکھیں نا, اب باقی ایف آئی آر ہی کمزور ہے تو پھر اس پہ کیا کرے ججز. وہ میں اور آپ اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتے. لیکن آگے الیکشنز کا مطالبہ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. ایک تو ریلیف کی آپ نے بات کی ہے, بہت ہی خوفناک سٹیٹمنٹ دی ہے. کسی نے کہا نا کہ حسن انسان سے نپٹوں تو ادھر بھی دیکھوں. ابھی تو عمران خان صاحب ڈیل کر رہے تھے, ہم اگلے سیکنڈ میں چلتے ہیں. نیکسٹ ہم نے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بلاول بھٹو زرداری کی اسپیچ جو کہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے دیا, اور مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں, بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں.